بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، بہت سارے مجھے کمنٹس آئے اور میسیج آئے کہ آپ ہی ہمیں جو ہے نا ریسرچ پرپوزل یا ریسرچ پلان کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک آج نا ریسرچ پرپوزل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے ریسرچ پلان ہوتا ہے، پھر ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ ریسرچ پرپوزل پہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو ریسرچ پلان پہ بھی بناؤں گی، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ریسرچ پرپوزل ہے نا، میں خاص کر بی ایس والے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے، کیونکہ جو ایم فل والے ہیں ان کو تو پتہ ہے ریسرچ پرپوزل کیا ہے، لیکن جو بی ایس والے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ابھی ایم فل کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اسی لیے ان کے لیے یہ بنا رہی ہوں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، اگر نہ بھی آئے تو آپ لوگ مجھے پھر سے بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ میں خود کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے اسی لیے نا کمپیوٹر سائنس کا یہ بنایا ہے۔ کوشش تو میں نے کی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھے سے سمجھا سکوں، لیکن یہ ریسرچ پرپوزل کسی بھی فیلڈ کے بندے ہونا تو وہ اسی طرح بنائیں گے، اسی کو دیکھ کر، جس میں اس میں نے بتایا نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس، تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں، لیکن آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ ریسرچ پرپوزل کس طرح بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ واٹ از اے ریسرچ پرپوزل۔ میں ساتھ ساتھ انگلش میں نے لکھا ہے، لیکن اردو میں بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اچھا، تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نا یہ بی ایس والوں کے لیے بنا رہی ہوں، تو تھوڑا سمپل رکھا ہے اس کو۔ اچھا، سب سے پہلے جو ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا ڈاکومنٹس ہوتا ہے جس میں آپ یہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، اور وہ پرابلم کیوں ہے، اور وہ کیوں اہم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کس طرح حل کریں گے۔ اصل میں اس کو ریسرچ پرپوزل کہتے ہیں۔ اب میں ایک بات بتاتی ہوں، فرض کریں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آئے دن جو ہے نا فراڈ ہوتا ہے، ہمیں آن لائن کوئی بھی میسج آتا ہے کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں تو کیا کہتے ہیں آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ اب دیکھیں یہ اہم کیوں ہے، یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے فراڈ سے ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے مالی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے وہ امپورٹنٹ ہوئی۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ہم اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس کو نا ہم ریسرچ پرپوزل کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اسی طرح دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ تھنک آف اٹ لائک دس بلڈنگ اے ہاؤس، یعنی کہ آپ ایک نا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت آسان اگزامپل ہے۔ آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے، آپ اس کا ایک میپ بنائیں گے، اس میں آپ بتائیں گے کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہوں گے، وہ گھر کتنے مرلے کا ہوگا، وہ گھر جو ہے آپ اس کی ڈیزائن کس طرح چاہتے ہیں، 2 منزلہ 1 منزلہ، آپ اس میں کلر کیا کریں گے، کتنے واش روم ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب آپ نے یہ ساری چیز بتانی ہوگی کہ ہم اس کو کس طرح کریں گے اور ہمارے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے۔ اسی طرح دوسرا میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ پلاننگ اے ٹرپ۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مری کا ایک پلان بناتے ہیں، مری جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہم کتنے لوگ جائیں گے، کس چیز پہ جائیں گے، ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے، وہاں کتنے دن ہم رہیں گے، وہاں پہ ہم کیا کیا کریں گے، ایک ساری چیزیں آپ ایک پلان تیار کریں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے، تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ بھی سیم ریسرچ کی طرح ہے۔ اسی طرح میں نے پھر 2-3 مثالیں دی ہیں۔ تو پلان یور ریسرچ فرسٹ، وٹ ٹو اسٹڈی، ہاؤ ٹو ڈو اٹ، ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک۔ یہ وہی بات ہے، جس طرح یہ میں نے مثالیں دی ہیں نا، اسی طرح آپ ایک اسٹڈی میں ایک پرابلم چنتے ہو، کوئی بھی پرابلم، دنیا کی کوئی بھی پرابلم آپ لے سکتے ہیں، پھر آپ بتائیں گے کہ اصل میں یہ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کو سالو کرنا چاہیے، تو ہم اس کو کس طرح سالو کریں گے، آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آئے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، وائی ڈو وی رائٹ اے ریسرچ پرپوزل۔ ہم ریسرچ پرپوزل لکھتے کیوں ہیں؟ ایز اے بی ایس اسٹوڈنٹ یو نیڈ اٹ فار دیز ریزنس۔ دیکھیں آپ کیونکہ بی ایس کے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ریسرچ پرپوزل کیا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں پہلے بتا رہی ہوں۔ ایم فل والوں کو یہ پتہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے سپروائزر اپروول ہوتی ہے۔
Your supervisor must approve your research idea before you start the proposal convenient them. It's a good topic. یعنی کہ یہ جو اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نا اپنے سب سے پہلے اپنا جو سپروائزر ہوتا ہے نا جو آپ نے چنا ہوتا ہے اس کو آپ نے وہ اپنا ریسرچ پرپوزل دکھانا ہوتا ہے کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اپروو کر دیتا ہے تو اٹس اوکے. ویسے اگر آپ باہر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بس آپ کا طریقہ دیکھیں گے کہ آپ کو بنانا آتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں اسکالرشپ کے لیے, میں پہلے بتا رہی ہوں لیکن اسکالرشپ اینڈ فنڈنگ. If you apply for any scholarship or research grant, they will ask for a research proposal as part of your application. دیکھیں یہ میں نے یہاں چیز بتا دی ہے, لیکن یہ اگر آپ پاکستان میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کام آئے گا. اچھا تھرڈ پہ کیا ہوتا ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ. بی ایس والے جو ہیں یقیناً وہ پروجیکٹ کریں گے یا کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں یونیورسٹی والے خود بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. لیکن باہر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا آپ کا جو سپروائزر ہوتا ہے ان کو اپنا وہ دکھانا ہوتا ہے پرابلم کہ ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ اپروول دیتا ہے, اس کے بعد آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایوری گڈ یونیورسٹی ابراڈ یو ایس اے یو کے یورپ ریکوائرز اے ریسرچ پرپوزل ود یور ایم ایس اور پی ایچ ڈی اپلیکیشن. ایم ایس والوں کو پتہ ہوگا اور پی ایچ ڈی والوں کو تو اویسلی پتہ ہے, تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں. لیکن جو بی ایس کر رہے ہیں, جو ابھی ایم فل کی طرف آئیں گے, یہ ریسرچ پرپوزل ان کے لیے بڑا کام آنے والا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں اسٹرکچر آف ریسرچ پرپوزل. اس کے 9 پارٹس ہوتے ہیں ویسے جو میں نے لکھے ہیں, جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کو اگر آپ پاکستان میں بھی ایم فل کریں گے تو آپ کو بہت کام آئے گا, اور اگر آپ اسکالرشپ پر بھی اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے. سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کیچی اینڈ اسپیسیفک نیم, یعنی آپ ٹائٹل دیتے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی مثال دی کہ آپ ایک ٹرپ کرتے ہیں تو آپ کیا ٹائٹل اس کا کیا ہوگا, ٹرپ ان مری, یا کوئی بھی لکھتے مری نہیں جا رہے لندن جا رہے ہیں, لندن ٹرپ, یا آپ کہہ سکتے ہیں ترکی ٹرپ, کوئی بھی آپ اس کا ٹائٹل کا نام دے دیا. پھر ہوتا ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے, اس پورے کام کی جو ایک سمری ہوتی ہے نا وہ بتانی ہوتی ہے. جیسے کہ اب اگر آپ نے مری کا پلان بنایا, آپ لکھیں گے ہم 4 دوست مری جائیں گے, تو وہاں پہ ہم بائی ٹرین جائیں گے یا بائی اپنی گاڑی پہ جائیں گے. وہاں پہ ہم کچھ مقامات کی سیر کریں گے, پکچر لیں گے, اچھا کھانا کھائیں گے, انجوائے کریں گے. یہ چیز ہمارے جو ہے ہیلتھ پہ اچھا افیکٹ کرے گی. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, یہ آپ بتائیں گے نا. تو اسی طرح ایک جو آپ ریسرچ کے لیے پرپوزل بناتے ہیں اس کی بھی ایک سمری ہوتی ہے. ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ پہلے لکھیں, اصل میں یہ ریسرچ پرپوزل میں اتنی ضروری نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ میں پاکستان میں اگر آپ کر رہے ہیں تو ایم فل والوں کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا پھر سیکنڈ اس پہ جو ہے انٹروڈکشن. ظاہر سی بات ہے انٹروڈکشن تو آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو آپ انٹروڈکشن دیں گے کہ گھر کیا ہوتا ہے, کیوں ضروری ہوتا ہے, آپ کس لیے بنا رہے ہیں, انٹروڈکشن تو دیں گے نا. اچھا پھر آپ پرابلم بتائیں گے کہ اصل میں آپ کون سی پرابلم کو جو ہے وہ سولو کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ ریسرچ آبجیکٹیو بتاتے ہیں, یہ میں آگے ڈیٹیل میں بھی بتاتی ہوں. اچھا پھر آپ لٹریچر ریویو, میتھڈولوجی, ٹائم لائنز اینڈ ریفرنس. اس میں کچھ چیزیں نہیں بھی ضروری, لیکن یہ ایم ایس والے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی ہے. دیکھیں میں نے کہا ہے لائیو ایگزامپل, ریسرچ پرپوزل, ٹائٹل پیج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ دیکھ کر آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. تو میں نے کہا ایک میں نے ٹائٹل لیا ہے, یہ میں نے ایسے فیک کیا کہتے ہیں خود سے نیوز اور نیم اور سارا کچھ لیا ہے. مجھے نہیں پتا کوئی ریئل میں ایسا اگر ہے بھی صحیح اسٹوڈنٹ اور بائی چانس یہ اس سے کنیکٹڈ ہو جائے تو ضروری نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ویسے میں نے رینڈملی ایسے لکھا ہے. تو میں نے ایک ٹائٹل چنا ہے, ایک پرابلم. میں نے کہا ہے کہ ڈیٹیکٹنگ فیک نیوز یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ نیچرل لینگویج پروسیسنگ. یہ ایک ٹائٹل ہے. میں کیا کر رہی ہوں, میں نا فیک نیوز کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آئے دن جو فیک نیوز چلتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ. اب اس میں سبمیٹڈ بائی احمد رضا, یہاں پہ میں اپنا نام بھی ویسے لکھ سکتی تھی, سمیرا بلوچ, رول نمبر بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, پروگرام میرا کیا ہے, بی ایس کمپیوٹر سائنس سیمسٹر 8. آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. سپروائزر کیا ہے, ڈاکٹر سارا خان, اے آئی ڈپارٹمنٹ. مجھے نہیں پتا ویسے, اگر رینڈملی اگر یہ میچ ہو جائے تو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لاہور, اور سبمیشن ڈیٹ. اس کا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے نا.
اب اس کے بعد میں نے یہاں بتایا کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ، یہ سیم آپ نے بھی اس طرح بنانا ہے، میں نے پریزنٹیشن کی صورت میں بنایا ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک پیج میں بنانا ہوگا. دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، واٹ ایگزیکٹلی از دا پرابلم. اب میں نے یہ دیکھیں میں نے ٹیچرس ٹپ کیوں لکھی ہے، میں اس لیے لکھی ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس کو پڑھیں. یور پرابلم اسٹیٹمنٹ آنسر ون کوشچن، واٹ از رانگ اینڈ وائی ہیز نو ون فلی فکسڈ اٹ یٹ. آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، یہ ایگزامپل پرابلم جو ہے میں نے یہ ایگزامپل دی ہے ایک. میں نے کیا کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ فیک نیوز جو ہے نا دن بدن سوشل میڈیا پلیٹس فارم پر اور سوسائٹی میں نا یہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کا کیا ہے ایک غلط وہ پڑ رہا ہے اثر. یہ ہم الیکشن اینڈ پبلک ہیلتھ اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ از اسٹل نو فاسٹ ریلائبل اینڈ فلی آٹومیٹڈ سسٹم. اس کے لیے کوئی ایک خاص سسٹم نہیں ہے کہ جو ان فیک نیوز کو ڈیٹیکٹ کر سکے. تو کرنٹلی جو اے آئی کا ٹولز ہیں وہ 70 سے 75% جو ہے ان کی ایکوریسی ہے، یعنی وہ اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ اصل جو ہماری دنیا ہے نا اس کے لیے یہ انف ہے. آپ اس کو انگلش میں ایز اٹ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب اس میں نے کیا کہا، پرابلم کیا ہے، فیک نیوز اسپریڈ فاسٹ آن سوشل میڈیا اینڈ نو ون کین اسٹاپ اٹ آٹومیٹکلی. ہے بھی ایسی بات. اچھا، ایویڈینس کیا ہے، اسٹوڈنٹ شوز 86% پیپل ور مس لیڈ بائی فیک نیوز. تو اے آئی کی ایکوریسی کیا ہے 70 سے 75%، جو کہ بہت کم ہے. اب اس میں گیپ کیا ہے، گیپ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ابھی کام کہاں رہتا ہے، کیا چیز ابھی نہیں حل ہو رہی، اس کو گیپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ نو ریئل ٹائم ہائی ایکوریسی آٹومیٹڈ سسٹم ایگزسٹ یٹ دس از یور ریسرچ گیپ. یعنی آپ وہ بتائیں گے کہ آپ اس پہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو گیپ کہتے ہیں. آپ نے اس طرح نہیں لکھنا، ویسے یہ تو میں نے اس طرح آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے نا. آپ نے ایک پیج پہ لکھنا ہے، سب سے پہلے ٹائٹل لکھیں گے، پھر پرابلم سٹیٹمنٹ یا انٹروڈکشن لکھیں گے، یا پرابلم سٹیٹمنٹ نام دیں گے اور یہ چیز لکھیں گے. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے. اب آپ کے ریسرچ آبجیکٹیو کیا ہیں، واٹ ایگزیکٹلی ول یو اچیو، بی اسپیسیفک. اب کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. تو رول فار بی ایس اسٹوڈنٹس، اب دیکھ لیں، write 3 to 5 objectives only. Start each with an action verb: to build, to develop, to evaluate, to compare, to achieve. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب میں نے پوائنٹ نمبر 1 لکھا ہے to collect and labels a data set of. یہ میں آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. میں اصل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے 50,000 جو نیوز آرٹیکلز ہیں نا ریئل اور فیک، ان میں سے میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے. آگے میں نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ لائک بی بی سی، یہ کون سا ہے پتہ نہیں، پولیٹ فیس، یہ میں نہیں جانتی. خیر، اچھا آپ یہاں پہ کوئی بھی ان کا نام لکھ دیں، کوئی بھی جو آپ نیوز چینل یا کسی کا بھی نام لکھتے ہیں. یہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اس سے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے. پھر میں نے کیا کہا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس والے جانتے ہیں، باقی تو نہیں جانتے ہوں گے. تو آپ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ٹو ٹرین اے BERT بیسڈ ڈیپ لرننگ ماڈل آن دا کلیکٹڈ ڈیٹا سیٹ فار فیک نیوز کلاسیفیکیشن. یہ ایک ہمارا جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں ایک ماڈل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا سیٹ کو کلاسیفائی کرنے کے لیے کہ کون سا ریئل ہے اور کون سا جو فیک ہے. یہ باقی جو اپنے جو بھی کوئی لکھ رہا ہے وہ اپنے حساب سے لکھے گا. یہ کمپیوٹر سائنس والوں کے لیے ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، صرف آپ یہ آئیڈیا لے لیں کہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا، ٹو اچیو ڈیٹیکشن ایکوریسی، یعنی اب میں نے اس میں بتایا ہے کہ میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا 50,000 نیوز پڑھ کے، نیوز آرٹیکلز، پھر میں نے ان کو اپنے ایک کمپیوٹر سائنس کا ہمارا جو ڈیپ لرننگ کا ماڈل ہے BERT، اس پہ اس کو ٹرین کیا. اس میں میرے جو رزلٹ آیا وہ 95% ایکوریسی آئی ہے. تو میں اب کیا چاہتا ہوں کہ میں ایک یوزر فرینڈلی ویب ایپلیکیشن چاہتا ہوں، ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نیوزی کا کوئی بھی جو نئی نیوز آرٹیکل آتا ہے ریئل ٹائم میں اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا پہلے ہی، اور پھر میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں IEEE اور اسپرنگ، یہ جو جرنل کے نیمز ہوتے ہیں اس میں. یہ MPhil والے اور PhD والے اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو. یہ آپ کمپیوٹر سائنس والے سمجھ لیں گے، باقی جو ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے. اب لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے؟
لٹریچر ریویو جو ہوتا ہے وہ اصل میں جو پچھلے پیپرز ہوتے ہیں نا جو لکھے گئے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا، ان کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو. تو اس میں نے کیونکہ آپ جب ریسرچ پرپوزل سبمٹ کرواتے ہیں اپنے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پیچھے پہلے پیپر پڑھے ہیں جو اس سے پہلے اس کام پہ اس پرابلم پہ کام ہوا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے. اب دیکھیں میں نے یہاں لکھا بھی ہے، میں نے کہا ہے کہ 10 سے 15 ریسرچ پیپر اس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں نے پڑھا ہے. پھر میں نے ان کو سمرائز بھی کیا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اس میں کون سا کام اچھا تھا اور کون سا کام ابھی رہتا ہے. یہ میں نے یعنی بتایا، جو کام رہتا ہوگا میں اسی کو کروں گی. یہ جو میں نے بتایا ہے یہ میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے بتایا ہے، اس چیز کو آپ رہنے دیں کہ 2019 میں نے کون سا یہ پیپر ہے، یہ ایک ڈیولائن ایٹ al، یہ 4 لکھے ہوئے ہیں نا، 2019 2021 2022 اور 2023، یہ ایک 4 پیپر ہیں جو کہ اس سے آلریڈی مختلف لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. یہ ان کے نیم ہیں، یہ جو ایٹ al جس پہ لکھا ہوا ہے ان کے نیم ہیں جو اس کے پیپر تھے، اور یہ ان کا ٹائٹل ہے، انہوں نے اس میں کیا کام کیا. اور یہ میں نے بتایا ہے کہ کون سا کام ابھی تک انہوں نے بھی نہیں کیا جو ان کا رہتا ہے. اس چیز کو آپ رہنے دیں. آپ ابھی BS کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ MPhil والے اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بے شک دیکھ سکتے ہیں. اچھا، میتھڈولوجی. اب میتھڈولوجی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میتھڈولوجی وہ پارٹ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں نا اس کو آپ کیسے کریں گے، اس کو کہتے ہیں میتھڈولوجی. جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں وہ گھر کیسے بناؤں گا، میں کس طرح پہلے اس کے جو ہے پہلے چھوٹی دیواریں بناؤں گا، پھر اس میں وہ مٹی کے بھرائی کروں گا، یعنی ایک چیز بتائیں گے نا. اچھا، پھر میں اس کو کب پلسٹر کروں گا، کب اس پہ کلر کروں گا، اس چیز کو میتھڈولوجی کہتے ہیں. تو یہ ریسرچ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. For BS student, methodology is the most technical section. Explain every tool, every step, every data set. Your supervisor must understand exactly what you will do. یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ پھر اس کے سٹیپ لکھے ہیں. اس کے 5 سٹیپ ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن. آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ فیک نیوز پہ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اس کا فیک نیوز اکٹھی کریں گے مختلف آرٹیکلز پڑھنے کے بعد، یہ ان کے نام ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پائتھان آپ شاید لینگویج جانتے ہیں، یعنی اس لینگویج میں آپ وہ آپ بنائیں گے، ویب سائٹ بنائیں گے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہوگا نا، پھر آپ اس ڈیٹا کی پری پروسیسنگ کریں گے. ادھر میں نے دیکھا یہ کلین ڈیٹا کو کلین کریں گے، ریموو HTML ٹیگ، اسٹاپ ورڈ، پنکچویشنز. یہ چیز شاید ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ MPhil والوں کو سمجھ آئے گی. یہ NLT کے جو ہے یہ پائتھان کے ٹولز ہیں. تو آپ لوگ ابھی بس صرف یہ سمجھیں کہ آپ نے جب اپنا ریسرچ پرپوزل بنانا ہے نا، اس میں آپ ایک میتھڈولوجی اوپر ہیڈنگ دیں گے، میتھڈولوجی. اس میں آپ یہ ہیڈنگ دیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، پھر ڈیٹا پری پروسیسنگ کریں گے، پھر ماڈل ٹرین کریں گے، پھر ایویلیویشن کریں گے، اور پھر ڈپلائمنٹ کریں گے. یہ جو اس میں ڈسکرپشن میں نے لکھی ہے نا، یہ آپ نہیں لکھیں گے، لیکن آپ یہ والے 5 پارٹ ضرور لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے میں آگے اینڈ پہ آ کے اس کا پورا وہ بتاؤں گی کہ ایک ترتیب سے آپ نے کس طرح لکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ پہ، ریسرچ ٹائم لائن. اصل میں جب آپ باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس ریسرچ کو آپ کتنے ٹائم میں کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے نا تو وہ مطلب کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ لوگ ٹائم کے مطابق ہی چلتے ہیں. تو آپ نے اب دیکھیں، میں نے کہا ہے کہ پلان یور 6 month شو آر آرگنائزڈ اینڈ ریئلسٹک. اور جو ٹائم آپ بتائیں گے آپ اسی میں ہی کمپلیٹ کر کے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹائم کم بتایا ہو اور کام لیٹ کیا ہو، یا ٹائم لیٹ بتایا ہو اور کام وہ تو چل جاتا ہے خیر، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 2 مہینے کا کہا اور 3 مہینے لگا دی ہوں. ایسا آپ نہیں کر سکتے. یہ میں نے ایک ڈیٹیل میں لکھا ہے. تو میں نے کہا ہے پہلا منتھ ہے سپتمبر، تو اس میں 15 ریسرچ پیپر پڑھوں گا، ٹاپک ڈیفائن کروں گی، اور پرابلم آبجیکٹیو، پھر اپنے سپروائزر کو جو ہے ویکلی رپورٹ دوں گی. پھر میں دوسرے منتھ میں یہ والا کام کروں گی، تیسرے میں پھر اس طرح، چوتھے میں، 5ویں میں، اور 6 منتھ میں میری جو ہے نا تو میں اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لوں گی. ٹھیک ہے؟ یہ آپ ایک ٹائم لائن دیں گے نا. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ کامن مسٹیکس BS اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر. اچھا، اوائڈ دیز، یور پرپوزل ول بی ریجیکٹڈ اف یو ڈو دیز.
کیا کریں, ٹاپک از ٹو بورڈ اور ٹو ویگیو, یعنی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی بھی چیز رینڈملی اٹھا کے دے دیں جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. تو بی اسپیسیفک, فیک نیوز ڈیٹیکشن یوزنگ بی آر, نو اسٹڈنگ اے آئی. یہ ویسے سچی بات ہے کہ جو فیک نیوز ڈیٹیکشن ہے نا یوزنگ بی آر ٹی, تو وہ اسٹڈی نہیں ہوا اے آئی میں ابھی تک. اچھا, پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ آپ نے کلیئر نہ لکھی ہو. آپ کلیئرلی بتائیں گے کہ پرابلم کیا ہے. یعنی آپ کا ترتیب اس طرح ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں ٹاپک کا نیم, پھر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھیں گے, تو اس میں آپ کلیئر بتائیں گے کہ اصل میں آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر نو لٹریچر ریویو, اسکپ اٹ, یعنی آپ کم سے کم نا آپ 2-3 پیپر کا حوالہ ضرور دیں کہ ہم نے وہ 2-3 پیپر پڑھے ہیں تو ان میں ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تھا, اسی لیے ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر کو لگتا ہے کہ ایک بندے نے سچ میں ایک پرابلم کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں, ٹو منی آبجیکٹیوز, ایسا نہ ہو. رائٹ اونلی 3 to 5 فوکسڈ, یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ بہت سارے آبجیکٹیو کو آپ لکھ دیں یہ مسئلہ نہیں, 2 سے 3 کافی ہیں. میتھڈولوجی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے بتانا ہے میتھڈولوجی, پھر آپ نے جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں ڈیٹا کلیکٹ کروں گا, پھر میں اس کو اس کی پری پروسیسنگ کروں گا جیسے ہوتا ہے. ان ریئلسٹک ٹائم بھی آپ نے کنفرم بتا دینا ہے. یعنی ویسے اسکالرشپ والوں کے لیے ٹائم ضروری نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو وہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. کاپی پیسٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے پلیجرزم کہتے ہیں جو پہلے کام ہوا ہو اور پھر آپ وہی کاپی پیسٹ کریں تو اس کا پلیجرزم آ جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے جیسے چوری کی چیز ہے, سملیرٹی. پھر بیفور سبمٹنگ چیک دس, گو تھرو دس چیک لسٹ بیفور گیونگ یور پرپوزل سپروائزر. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ٹائٹل ایبسٹریکٹ آپ کا ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنا ٹائٹل دیکھیں, پھر ایبسٹریکٹ کیا ہے اس میں آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پرابلمز اور آبجیکٹیو لکھے ہیں وہ صحیح ہیں, خاص کر اس چیز کو کلیئر کرنا ہے. اچھا, لٹریچر ریویو کوئی 1-2 پیپر کا بھی حوالہ دے دیں تو کافی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 پیپر کا حوالہ دیں, یہ پھر ایم فل والوں کے لیے ہے. آپ میتھڈولوجی دیکھیں کہ آپ نے میتھڈولوجی کے وہ پارٹ لکھے ہیں, دیکھیں یہ ڈیٹا سیٹ, ماڈل, ایویلیویشن, میتھڈس, آل ایکسپلین. ڈیٹیل نہیں لکھنی لیکن ہیڈنگ دینی ہے. آپ کا پھر ٹائم لائن کیا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم لائن دیا ہے. ایٹ لیسٹ آپ لکھیں گے تو صحیح نا کہ یہ کام میں 1 سال میں کروں گا یا 6 مہینے میں کروں گا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروفیسر کو تھوڑا اچھا امپیکٹ جاتا ہے آپ کا. تو لاسٹ پہ ریممبر کریں اس چیز کو, آپ ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگین اس پہ ایک ڈیٹیل میں اس طرح MS ورڈ پہ بنا کے دوں گی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے. تو your research proposal is a plan. Keep it clear, honest and focused on one problem. سیکنڈ پہ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی اس کا دل ہوتی ہے. اگر وہ ویک ہوتی ہے تو مطلب آپ کو میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا CGPA کمزور ہے اور آپ کا نا ریسرچ پرپوزل اچھا ہے تو پروفیسر کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرتا. آپ ایسا کریں 1-2 پیپر ضرور اس سے ریلیٹڈ دیکھ لیں. وہ نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر کو لگتا ہے کہ اس نے آلریڈی پیپر پڑھے ہیں, اس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے. بی اے ریئلسٹک ان یور ٹائم لائن, یہ میں نے پہلے بھی ویسے آپ لوگ کو بتایا ہے, کیونکہ اب کام تو آپ بتا دیں, یہ نہ بتائیں کہ میں کتنے ٹائم میں یہ کروں گا, تو اس سے کیا ہوگا, پروفیسر کو کیا پتا آپ 4 سال میں کریں گے, 2 سال میں کریں گے, 1 سال میں کریں گے. تو پھر میں نے یہ کہا ہے کہ گرامر اینڈ جو اسپیلنگز ہیں اس میں ایرر نہ ہوں, آپ سمپل انگلش لکھیں لیکن کلیئر ہو. تو ٹاک ٹو یور سپروائزر ریگولرلی, پرپوزل آر امپرووڈ, یہ ہے ان کے لیے جو پاکستان میں MPhil کر رہے ہیں یا PhD کر رہے ہیں یا یہاں آ کے کریں گے, تو یہ ان کے لیے میں نے چیز لکھی ہے کہ ان کو سپروائزر سے نا ریگولرلی جو ہے بات کرنی پڑتی ہے, تو کرنی پڑتی ہے. تو یہ ان کے لیے ہے. دیکھیں پھر میں اگین ایک بار آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں. آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے سب سے پہلے آپ اس کی جو سٹارٹ میں ٹائٹل بتائیں گے, پھر آپ اس کا ایک ایبسٹریکٹ لکھیں گے جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ یہ والا کام ہے, اس پہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے یہ فائدے ہیں. اس میں آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ, اسی کو کہتے ہیں کہ پرابلم بتائی, تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا, پھر آپ میتھڈولوجی پارٹ لکھیں گے کہ آپ وہ کام کس طرح کریں گے. کوئی بھی کام ہے, دنیا کا کوئی بھی کام ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں درخت لگانا چاہتا ہوں, پہلے بتائیں گے کہ
آپ درخت کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں، وہ سایہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اس سے پہلے درخت نہیں لگے ہوئے؟ آپ بتائیں گے کہ اس سے پہلے درخت ہیں لیکن وہ کم ہیں، ہمیں مزید درخت لگانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لگائیں گے کس طرح؟ اس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں. آپ درخت کس طرح لگائیں گے؟ جی میں بازار سے لے آؤں گا، پھر میں ایک جگہ ہوگی جسے کھودوں گا، میں وہاں پہ درخت لگاؤں گا، پھر اس کو پانی دوں گا. تو ڈیلی میں اس کی خیال کروں گا، اس کی گوڈی کروں گا، اور پھر بڑا ہوگا تو وہ یہ والا اس کا جو صلہ کیا ملے گا، اس کے رزلٹ کیا آئیں گے، وہ بڑا ہوگا، وہ پھل بھی دے سکتا ہے، پھول بھی دے سکتا ہے، اور میں بھی وہ صرف چھاؤں دے گا، تو یہ اس کا صلہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ کتنے ٹائم کا پروجیکٹ ہوگا؟ ٹائم لائن یہ ہوگا کوئی 6 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور سم ٹائمز 1 سال بھی لگ سکتا ہے. کنفرم بتا دیں گے کیونکہ وہ درخت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ کلیئر بات آپ کی سمجھ آ جائے گی. امید ہے آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئے گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے کسی چیز کی تو مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.